حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول کی حیثیت صرف ایک پیغمبر اور پیام رساں کی ہی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اہل ایمان پر فرض قرار دی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی کسی شخص کی کامیابی کے لیے جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ عوف بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس میرے رب کی طرف سے پیغام آیا، اس پیغام میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں ان دو باتوں میں سے ایک بات اختیار کر لوں، کہ اللہ میری نصف امت کو جنت میں داخل فرما دے، یا مجھے شفاعت کا موقع ملے تو میں نے حق کی شفاعت اختیار کر لیا۔ میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو ایمان اور توحید کی دعوت قبول کرے اور اسی حال میں مرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو العباس سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، کسی ایسے عمل کی رہنمائی کیجیے کہ جب وہ عمل کریں تو اللہ اور لوگ مجھ سے محبت کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھے چاہے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جا، لوگ تجھے چاہیں گے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ جب وہ عمل کیا جائے تو اللہ اور لوگ محبت کریں، تو رسول نے فرمایا کہ اس دنیا پر سے توجہ دینا چھوڑ دے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا، اور اگر لوگوں کے پاس موجود چیزیں یعنی جائیداد، مال و دولت، اس پر توجہ دینا چھوڑ دیں تو لوگ ہم سے محبت کریں گے، کیونکہ یہ دنیا اور اس میں موجود تمام چیزیں عارضی ہیں۔